ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تکلیف کم ہو جائے، ہم اسے برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایسے جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فساد یعنی ٹرموائل یا کوبت کدا کبھی جنت جیسی زندگی میں بھی بدل سکتا ہے۔ سوسائٹی کو بدلنا، معاشرے کو ٹھیک کرنا، فلاحی کام کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں مگر سطحی یعنی سپرفیشل ہیں، یہ سراب یعنی ایلوژن ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا کہ برائی کی جڑ معاشرہ ہے ایک احمقانہ سوچ ہے، اٹوپین تھاٹ ہے۔ معاشرہ تو خود آپ سے ہے۔ معاشرہ یعنی سوسائٹی انفرادی ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے۔ اسے اجتماعیت میں، کولیکٹیوٹی میں تب ہی دیکھا جائے گا جب فرد واحد انڈیویجول خود کو ٹھیک کرے گا، ورنہ سب لا حاصل ہے، بے سود ہے۔ کچھ بہتری کچھ وقت کے لیے اور پھر وہی جنگ زدہ افلاس کی ماری زندگی اس دنیا کا مقدر ہوتی ہے۔ ہم سوسائٹی پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کرے گی، چینج لائے گی، جبکہ سوسائٹی وہ ہے جو ہم نے اسے بنایا ہے۔ اس طرح ہم ایک جال میں، ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس جال سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ان سطور کو پڑھنے والے کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہوگا، مگر کیا سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تقسیم یعنی ڈیوائیڈ کیوں کرتے ہیں؟ میں اور معاشرہ۔ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اور میں دو الگ الگ حقیقتیں ہیں اور معاشرہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس خیال کی جڑ میں چھپے دباؤ کو، بے پناہ سٹریس کو دیکھیں، یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ ذہن نے سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک سوچ معاشرہ ہے اور وہی سوچ خود کو آدھے حصے میں تقسیم کر کے می کو پیدا کر رہی ہے۔ یہ تقسیم کرنے والی سوچ یعنی ڈیوائسو تھاٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نفس خود کو سیلف کو کل سے، ٹوٹیلٹی سے الگ کر رہا ہے، یہ دوئی ہے، یہ ڈویلٹی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کے نتیجے میں نفس شدید ترین دباؤ میں ہے۔ معاشرہ ہے، ایسا نہیں کہ سوسائٹی کا وجود نہیں ہے، لیکن معاشرہ مجھ سے ہے اور میں معاشرے سے ہوں، یہ حقیقت ہے۔ میرے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہے، یہ کل یعنی ٹوٹیلٹی ہے، یہ سچ ہے۔ تقسیم یعنی ڈویژن جھوٹ ہے، سراب ہے، ایلوژن ہے۔ سکہ ایک ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ سچا اور دوسرا رخ جھوٹا ہے۔ اس کا سچ اس کی ٹوٹیلٹی ہے اور اس کا جھوٹ اس کی ڈویلٹی ہے۔ بغیر سکے کے کوئی رخ نہیں ہے۔ سکہ حقیقت ہے، اصل ہے، باقی اس کی تفصیل ہے یعنی ڈیٹیل ہے۔ یہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے۔ اگر ہم اسے جان لیں تو ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، ورنہ اسے تبدیل یعنی موڈیفائی کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا مقدر ہو جاتا ہے۔ ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس مقام سے سخت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وی آر سو فرائٹنڈ۔ ہم نفس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ جب ایسی صورتحال سامنے آ جائے جیسی اس وقت اس صفحے پر آ چکی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ویئرڈ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے، کیونکہ خود کو بدل ڈالنے کا مطلب ہے سب کچھ بدل جائے گا۔ تب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بنے ہیں، یہی زندگی ہے، وی آر میڈ سو۔ نفس کو بدلنا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد، سب سے افضل جہاد، سب سے افضل جہاد۔ اگر یہ آسان ہوتا تو اسے جہاد اکبر کبھی نہ کہا جاتا۔ نفس کی اذیت یعنی ٹارچر سے گزرنا چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے اسے نارمل سمجھ لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے ہر بڑھتے ہوئے حملے کے فوری بعد زندگی میں کچھ ضروری تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں، موڈیفیکیشنز کر لی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگی کے سفر کی شروعات میں کہاں سے چلے تھے، کیسے تھے، چمکتے چہروں والے، توانائیوں سے بھرپور، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے لوگ آج کس حال میں ہیں؟ پھر اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، یہ لائف فورس کا زوال ہے، یہ وائٹل فورس کا لاس ہے، یہ زندگی کا سب سے بھیانک خسارہ ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے اس دباؤ سے، اس ناکامی سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ کس قدر قربانیاں دے ڈالی؟ پھر کیا ہوا؟ ہم سب آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بار انگزائٹی ظاہر ہو جانے کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سچ یعنی فیکٹ ہے۔ دوائی کھائے، مذہب کو جائے یا نشے کرے، جتنا زور کسی سے لگتا ہے وہ لگا لے، لیکن وہ کبھی اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جا سکے گا۔